السلام علیکم ناظرین، KPN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ وہ وادی ابو طالب تاریخ کے کتابوں میں موجود ہے، حدیث کے کتابوں میں موجود ہے۔ مسلمانوں نے وہاں پر گھاس کی روٹی کھائی لیکن حق کی آواز کو روکا نہیں۔ اور دور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا فرمائی کے بعد حبیب ملت علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب اس جلسے میں تشریف لا رہے ہیں۔ جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرنشین پر تشریف فرما علماء کرام و مشائخین عظام، قابل احترام جناب جعفر پاشا صاحب قبلہ، جناب ضیاء الدین نیّر صاحب، جناب رحیم الدین انصاری صاحب، جناب سعید قادری صاحب، جناب منیر الدین مختار صاحب، جناب حیدر آغا صاحب، مجلسی اراکین اسمبلی، قائدین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بھی بیٹھ کر سننے والی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، آج کا یہ جلسہ شہادت بابری مسجد کے احتجاج کو بلند کرنے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے، اور بابری مسجد کی شہادت کو 27 برس ہو رہے ہیں، اور آج ہر سال کی طرح ہم ان جلسوں کے ذریعے اپنے احتجاج کو درج کرواتے ہیں، اور یہ بھی کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ شہادت بابری مسجد صرف مسلمانوں کے عبادت گاہ یا اللہ کے گھر یا بابری مسجد کی شہادت نہیں تھی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بابری مسجد کو شہید کرنے سے پہلے 1992 کے 6 دسمبر کی وہ تاریخ سے پہلے ایک منظم منصوبہ و سازش کے ذریعے بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اور ایک منظم انداز میں اس ملک کو مذہب کے نام پر بانٹنے کی ایک منظم سازش کی گئی، اور وہ سازش کے اعلی کار RSS تھی، وشو ہندو پریشد تھی، بجرنگ دل تھی، اور دوسرے غیر سیاسی تنظیمیں، اور ان کے ساتھ ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی ایک سیاسی تنظیم بن کر ایک نفرت کی بیج کو بوتی ہوئی اس ملک کو مذہب کے نام پر بانٹتی ہوئی اپنے سیاسی عزائم کو حاصل کرنے کی ایک سازش، ایک کوشش کے ذریعے آگے بڑھنے لگی، اور
میں یہ بھی ضرور نوجوانوں کو بتانا چاہوں گا کہ بابری مسجد کی شہادت سے پہلے لال کرشن اڈوانی نے رتھ یاترا کے نام پر سارے ہندوستان میں نفرت کو پیدا کیا اور ایک نفرت کی بیج کو بویا، اور رتھ یاترا جہاں جہاں سے گزرتی وہاں کی پرامن عوام کو آپس میں لڑواتی، تو وہاں پہ کاروبار کا نقصان ہوتا، تو فسادات کے ذریعے عزتوں عصمتوں کو لوٹا جاتا، یا پھر وہ پرامن شہر کو اس کے امن کو چھین لیا جاتا اور وہاں پر فسادات برپا کیے جاتے۔ ایک منظم سازش کے ذریعے رتھ یاترا کے ذریعے نہ صرف یہ فسادات یا نفرت یا پھر کاروبار کو تباہ برباد کیا گیا، بلکہ اس رتھ یاترا کے ذریعے نفرت انگیز تقاریریں بھی کی گئیں۔ آج شاید ہم کو مجلس اتحاد المسلمین اور بالخصوص اکبر الدین اویسی پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے زہر اگلتا ہے، نفرت انگیز باتیں کرتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ضمیر ہے اور دھڑکتا ہوا دل ہے تو وہ جائے اور 1990 کے دہے یا 1980 کے آخری دہے کی وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل، RSS، وہ بی جے پی کے قائدین کے تقاریر کو سنیں تو ان کا پتہ چلے گا کہ زہر کس کو کہا جاتا ہے اور کتنا زہر نکالا گیا تھا، کتنی نفرت انگیز باتیں کہی گئی تھی۔ ایک منظم سازش کے ذریعے یہ لوگ آگے بڑھتے گئے، اور پھر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے، میں نوجوانوں کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ نہ صرف رتھ یاترا بلکہ حالات بنتے گئے اور کار سیوک ایودھیا میں پہنچنے لگے، اور وہاں تک پہنچتے گئے تو اس کے بعد یہ اندیشہ ظاہر کیا گیا کہ بابری مسجد کو شہید کر دیا جائے گا۔ کئی لوگوں نے اپنے خوف کا اظہار کیا، اندیشے کا اظہار کیا کہ اتنے کار سیوکوں کو وہاں پہ جمع ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ بابری مسجد شہید ہو جائے۔ تو اس وقت اتر پردیش کی حکومت نے نیشنل انٹیگریشن کونسل کو تیقن دیا کہ کار سیوا ہوگی، لیکن متنازع ڈھانچے کو یا بابری مسجد کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ نہ صرف نیشنل انٹیگریشن کونسل میں تیقن دیا گیا بلکہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں یہ تیقن دیا گیا، مسلمانان ہند کو ہی نہیں بلکہ سیکولر ذہن رکھنے والے سارے ہندوستانیوں کو اور سیکولر ذہن رکھنے والے ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، سب کو یہ تیقن دیا گیا ایوان پارلیمنٹ میں کہ بابری مسجد کی حفاظت کی جائے گی۔ نہ صرف نیشنل انٹیگریشن کونسل یا پھر پارلیمنٹ بلکہ سپریم کورٹ میں بھی حلف نامہ داخل کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا گیا اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ بابری مسجد کی حفاظت کی جائے گی، اس کو دھکا نہیں لگنے دیا جائے گا۔ تو آج اگر میں سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پر کوئی تبصرہ کروں تو عدالت کی توہین کہا جائے گا، یا اگر تبصرہ کروں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن میرا سوال ہے کہ تبصرہ کرنے پر سزا، لیکن سپریم کورٹ کو میں کہوں گا دھوکہ دینے والوں کو کیا سزا ملی؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیا سپریم کورٹ پر حملہ نہیں تھا؟ مسلمانوں کے عبادت گاہ بابری مسجد پر حملہ نہیں تھا؟ وہ دن
ہندوستان کے دستور پر حملہ ہوا، وہ دن ہندوستان کے سیکولرزم پہ حملہ ہوا، وہ دن ہندوستان کی عدالت پہ حملہ ہوا، اس دن کو ہندوستان کی پارلیمنٹ کی وہ تیقنات کی دھجیاں اڑائی گئیں، وہ سپریم کورٹ میں جو وعدہ کیا اس کی وعدہ خلافی کی گئی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ صرف بابری مسجد کی شہادت مسلمانوں کے عبادت گاہ یا اللہ کے گھر یا مسجد کی شہادت کا دن نہیں ہے، بلکہ وہ دن ہندوستان کے دستور پر حملے کا دن ہے، ہندوستان کے سیکولرزم پر حملے کا دن ہے۔ سپریم کورٹ میں دیے گئے اس حلف نامے کا احترام نہیں کرنے کا دن ہے، نیشنل انٹیگریشن کونسل سے جو وعدہ کیا اس کی وعدہ خلافی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بابری مسجد شہید ہوئی، اور صرف شہید نہیں، شہید ہوتی رہی، 2 دن تک شہید ہوتی رہی۔ کیا ہندوستان کی حکومت، کیا اتر پردیش کی حکومت، کیا پولیس یا دوسرے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ اس بابری مسجد کے شہادت کو روکیں؟ لیکن نہیں، شہید ہوتی رہی، نہ صرف شہید ہوئی بلکہ ممبر رسول کی جگہ پر رام کی مورتیوں کو بٹھا دیا گیا اور پوجا بھی شروع ہوئی۔ تو آج اگر ہم اس بات پہ آواز اٹھاتے ہیں تو لوگ ہم کو دیش دروہی کی نظر سے دیکھتے ہیں یا ہم پر الزام لگاتے ہیں۔ ارے آج میں جو باتیں کہہ رہا ہوں، کیا اس بات سے کوئی انکار کرے گا؟ کیا سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل نہیں کیا گیا تھا؟ کیا ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ذریعے ہندوستان کی عوام کو تیقن نہیں دیا گیا تھا؟ کیا نیشنل انٹیگریشن کونسل کے ذریعے کیا یہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا کہ حفاظت کی جائے گی؟ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن آج آپ خود بتائیے کہ یہ حالات آج ملک کے کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں شہادت بابری مسجد کے احتجاج کے سلسلے میں۔ ان جلسوں کے ذریعے میں اپنے خطاب کے ذریعے اپنے احتجاج کو بلند کر رہا ہوں، تو آپ میرے خطاب کو خاموشی سے سن کر اپنے احتجاج کو بلند کر رہے ہیں۔ اور جمہوریت میں ہر ایک کو حق ہے، اختیار ہے پرامن احتجاج کرنے کا، اور ہم آج احتجاج کر رہے ہیں۔ بابری مسجد کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے جب تک چاہے اکبر الدین اویسی رہے یا نہ رہے، اس سہ نشین پر بیٹھنے والے رہے یا نہ رہے، جب تک اس ہندوستان کی سرزمین پر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا گونجتی رہے گی۔ روز قیامت تک ہر 6 دسمبر کو ہم مسلمان، آنے والی نسل بھی اپنے احتجاج کو بلند کرواتے رہیں گے، بابری مسجد کے شہادت پر جلسہ منعقد کرتے رہیں گے، اپنی احتجاج کو بلند کرتے رہیں گے۔ ہم بابری مسجد کو نہیں بھول سکتے، نہ ہم بھولیں گے، نہ ہم کبھی بابری مسجد کو بھلانے دیں گے، چاہے کوئی یاد رکھے یا نہ یاد رکھے۔ ہم ضرور اللہ کے گھر بابری مسجد کو یاد رکھیں گے، اور مرتے مرتے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے بھی اپنے جانشینوں کو، اپنی آل کو، اپنی اولاد کو بھی یہ نصیحت اور یہ حکم دے کر جائیں گے کہ ہمارے مرنے کے بعد جب تک تم زندہ ہو، تم بھی
بابری مسجد کے شہادت پہ احتجاجی جلسہ کرتے رہو، احتجاج کو بلند کرتے رہو. تمہارے مرنے کے بعد تمہارا جو جانشین ہوگا، چاہے کتنے بھی نسل اس دنیا سے رخصت کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہر آنے والی نسل بابری مسجد کو یاد رکھے گی، احتجاج کرے گی اور احتجاج کی آواز کو بلند کرے گی. احتجاج ہمارا حق ہے. لیکن میرے پیارے مسلمانوں، میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ آج ہم کو صرف ان جلسوں کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرنا نہیں ہے، ان جلسوں کے ذریعے نعرے لگانا ہی نہیں ہے، ان جلسوں کے ذریعے اپنے غصے، اپنے برہمی کا اظہار کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ان جلسوں کے ذریعے اور بابری مسجد کی شہادت کو یاد رکھنا ہے. تو ہم کو بھی کچھ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہونا ہوگا. مجھ سے بیشتر مقرر نے کہا قربانی کے لیے تیار ہونا ہے. تو اکبر الدین اویسی نوجوانوں سے، یا میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، میں تمہاری جان کی قربانی نہیں چاہتا ہوں، میں تمہارے مال کی قربانی نہیں چاہتا. میں اگر کچھ چاہتا ہوں تو اپنے خواہشات کی قربانی دو، اپنے نفس کی قربانی دو، اپنے خواہشات اور اپنے نفس کی قربانی دو. آج ہمارا یہ حال ہے تو اس کے ذمہ دار جو کوئی بھی ہو، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم کو اپنے خود کے گریبانوں میں جھانک کر بھی دیکھنا ہوگا. اگر وہ ذمہ دار ہیں تو کس حد تک ہم بھی ذمہ دار ہیں. غیروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے ہم کو اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما. ہمارے راستے مساجد کے طرف نہیں، ہمارے قدم آخرت کی طرف نہیں، ہمارے قدم دنیا کی طرف، دنیا کی خواہشات کی طرف بڑھنے لگے. اس کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے اور آخرت بھی ہماری خراب ہو رہی ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف دنیا دنیا کہو اور دین کو بھول جاؤ. اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف دین دین پکارو اور دنیا کو بھول جاؤ. ارے اسلام وہ مذہب ہے جو دین اور دنیا کو برابر لے کے چلنے کا پیغام دیتا. تو ہم کو جتنی فکر ہم دنیا کی کرتے ہیں، اتنی فکر ہم کو اپنی آخرت کی بھی کرنی ہوگی. ہم کو اپنے روٹھے ہوئے خدا کو منانا ہوگا. آج ناانصافی کے لیے اور انصاف کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں، ناانصافی پر تڑپتے ہیں اور ناانصافی کے لیے احتجاج کو بلند کرواتے ہیں. لیکن خدا را کبھی اپنی گمراہی، اپنی لاپرواہی پر بھی تم نے کبھی توجہ دی؟ ارے آج ہم کو اپنے آپ پر تھوڑا وقت دینا ہوگا اور دنیا کی اس محبت کو ترک کرنا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی دوڑ میں تم پیچھے رہ جاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی کمپٹیشن میں تم پیچھے ہو جاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں تم نام کماؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں نام کمانا چھوڑ دو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرو. اس دنیا میں قیام عارضی ہے، اس چیز کو یاد رکھو. ہم اس دنیا میں ایک پرزنر کی طرح ہیں، ایک قیدی کی طرح ہیں، اور یہ دنیا ہمارے لیے جیل ہے اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اس ختم ہونے والی چیز کی فکر نہ کرو. جو لوگ دنیا 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 کہہ کے دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، میں ان سے کہوں گا دنیا تو آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے
کہ ایک دکان ہے یا ایک کمپنی ہے، اس کا دیوالیہ نکلنے والا ہے، یہ دکان یہ کمپنی بند ہونے والی ہے، تو بتاؤ کیا آپ اپنی پوری محنت کی پونجی اس کمپنی یا اس دکان میں لگائیں گے؟ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ دکان کا شٹر گرنے والا ہے اور میں آ کے کہوں کہ اگر اس پیسہ لگاؤ، تو آپ بولیں گے اکبر صاحب کیا آپ بے وقوف ہو گئے ہیں، دیوانہ ہو گیا ہے اکبر اویسی، یہ دکان بند ہونے والی ہے، پیسہ لگانے کو کہہ رہا ہے۔ لیکن دنیا کے دیوانوں، دنیا کو چاہنے والے دیوانوں، یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے؟ اپنا وقت اس دنیا میں ہی کیوں لگاتے ہو؟ اپنا وقت دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی لگاؤ۔ نوجوانوں سے کہوں گا کہ آج ہم کو اپنی زندگیوں میں اصلاح لانے کی ضرورت ہے، ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگیوں میں ایک انقلابی تبدیلی نہیں لائیں گے، صرف جذبات میں بہتے رہیں گے، تو جذبات سے ہم کو منزل نہیں ملتی، جوش سے منزل نہیں ملتی۔ اگر منزل کو حاصل کرنا ہے تو یاد رکھو، منزل کو حاصل کرنے کے لیے جوش کے ساتھ ہوش کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو سب سے پہلے اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منانا ہوگا، روٹھے ہوئے اللہ کو منانا ہوگا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا، سجدے میں گر کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اس انگلی کو سمندر میں ڈباؤ، اس انگلی کو جتنی یہ انگلی بھیگے گی یہ زندگی ہے اور یہ سمندر تمہاری آخرت ہے۔ تو غور کرو، ہم کو انگلی کے بھگونے کی مانند زندگی کی فکر ہے، لیکن سمندر کے مانند آخرت کی فکر نہیں۔ تو اللہ مدد کرے تو کیسے کرے گا؟ ارے اپنے تاریخ کو پڑھو، تاریخ کو سمجھو۔ سینما دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں۔ نوجوانوں، فرصت کے لمحات میں تاریخ اسلام کو بھی پڑھو اور دیکھو تاریخ اسلام کیا ہے، تاریخ ہندوستان کو بھی دیکھو۔ ارے اسلام یوں ہی نہیں پھیلا، اسلام شمشیر کی نوک پر نہیں پھیلا، اسلام پھیلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی وجہ سے۔ ارے آج ہم اپنے آپ کو فخر سے مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات، اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے، کیا وہ صفات ہم میں موجود ہیں یا نہیں؟ ہم خود جا کے فیصلہ کر لیں گھروں میں بیٹھ کر، کیا ہم عمل کر رہے ہیں شریعت پر؟ کیا ہم عمل کر رہے ہیں قرآن پر؟ کیا ہم عمل کر رہے ہیں احادیث پر؟ کیا ہم عمل کر رہے ہیں سنت رسول اللہ پر؟ اس پہ غور کرو۔ بڑا آسان ہے کھڑے رہ کے دوسروں کو تنقید کرنا، لیکن بڑی مشکل ہے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا۔ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا اگر اکبر الدین اویسی کھڑے ہو کر بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد، RSS، بی جے پی نریندر مودی پر تنقید کرے گا تو زوردار نعرے ہوں گے، لیکن میں جب آپ کو آپ کے گریبانوں میں جھانکنے کو کہہ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس مجمع کے زیادہ تر لوگ کو میری یہ بات پسند نہ آئے، لیکن قائد وہ نہیں جو عوام جس سے خوش ہوتی ہے ویسی قیادت کرے۔ اکبر الدین اویسی ویسا قائد نہیں ہے۔ اکبر الدین اویسی وہ قائد ہے جو قوم ملت کو صحیح راہ بتائے گا، چاہے اس راہ پر میں اکیلا ہی کیوں نہ چلتا رہوں، مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں اپنا حق
ادا کروں گا اور ضرور جو حق ہے وہ بولوں گا اور کوشش کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ خدا را نوجوانوں، اپنی زندگیوں میں اصلاح لاؤ، تبدیلی لاؤ، قرآنوں کو گھروں کے تابدانوں سے نکال کر پڑھو، زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم ترجمے سے پڑھو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، بیواؤں کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو، اور اگر ہم میں یہ عمل آ جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تم کو نہ جھکا سکے گی نہ تم کو شکست دے سکے گی۔ یہ میرا ایمان۔ ارے آج دنیا کہتی ہے کہ ہم تعداد میں کم ہیں، تعداد میں کم ہیں۔ نہ میدان بدر میں تعداد معنی رکھی تھی، نہ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو حاصل کیا تو تب تعداد معنی رکھتی تھی۔ جب صلیبیوں نے حملہ کیا تب بھی تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ جب بابر نے پانی پت سے ہندوستان پر آئے تو اس وقت بھی تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ تعداد معنی نہیں رکھتی، اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو وہ ایمان ہے۔ خدا را اپنے ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ دنیا تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان سنتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ زوال شکست کو ایمان کہتے ہیں، زوال شکست کو ایمان کہتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر تمہارا عمل سچا و صالح ہے تو تم کو دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو بیج ہے کیا وہ بیج سچا ہے یا نہیں۔ اگر بیج سچا ہے تو تم کو دیکھنا ہے کہ جس زمین میں تم اس سچی بیج کو بونے جا رہے ہو کیا وہ زمین صالح ہے یا نہیں۔ اگر بیج سچا ہے، زمین صالح ہے تو اللہ اپنے رحمت کے بادلوں کو برسائے گا اور زمین کا سینہ چاک کرتے ہوئے ایک سچی بیج اپنے کامیابی کے جھنڈے کو گاڑ دے گی۔ یہی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایمان ہے۔ خوف، ڈر اور مسلمان یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ڈرنے گھبرانے والوں کا نام مسلمان نہیں ہوتا، حالات کے آگے گھٹنے ٹیکنے والے کا بھی نام مسلمان نہیں ہوتا۔ لیکن اس چیز کو بھی یاد رکھو کہ تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ بھی ہے۔ میں جھکنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، گھٹنے ٹیکنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ صلح حدیبیہ کی بھی بات کر رہا ہوں۔ حکمت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے حالات کو دیکھ کر۔ اگر آج میرا اپنا بھائی یا مسلمان اگر خائف ہے موجودہ حالات کو دیکھ کر تو میں اس مسلمان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت تمہارے پاس ہے، اور وہ طاقت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے کی طاقت کو سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال تک صرف کلمے کی طاقت کو بیان کیا۔ اگر سچے دل سے، صدقے دل سے اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو وہ سمندر کو بھی پار کر سکتا ہے۔ کلمے کی وہ طاقت ہے۔ تمہارے پاس یہ کلمہ ہے، تمہارے پاس اور ایک طاقت ہے، وہ طاقت یہ ہے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔
تم ان کی امت ہو جن کے ایک اشارے سے چاہ ہو گیا تھا. تم ان کی امت ہو. غور کرو, ہمارے پاس کلمہ ہے, ہمارے پاس رسول اللہ کی امتی ہونے کا اعزاز ہے, ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس سنت رسول اللہ ہے. پھر بھی ہم ڈر رہے ہیں. تو کیوں ڈر رہے ہیں؟ ارے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. نوجوانوں, تاریخ کو پڑھو. جب کہتا ہوں نا اس لیے کہتا ہوں, تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھو. جب تاتاریوں نے بغداد پہ حملہ کیا تھا تو دجلہ و فرات میں پانی کی جگہ خون بہ رہا تھا, اور مسلمانوں کی کٹی ہوئی گردنوں کی بلندی قطب مینار کی بلندی سے زیادہ تھی. بغداد میں لاشیں تھیں تو مراخش میں ان لاشوں کے سڑنے کی بدبو آتی تھی. مطلب جتنا فاصلہ ممبئی سے لے کر لاہور کا ہے, اسی عمر کو میں لے کے چلتا ہوں. اس کے بعد یہ خیام تو عارضی ہے, مستقل خیام تو وہ ہے. مستقل خیام کی فکر کرو. یہ سوچو کہ اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو اللہ کے عدالت میں ہم کو جواب دینا ہوگا. کیا جواب دو گے؟ خدا را اس دنیا کی محبت کو نکالو, اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہ جاؤ. قربانی جان کی نہیں چاہیے, قربانی تمہارے مال کی نہیں چاہیے. اگر قربانی چاہیے تو اپنی زندگی میں ایک نئی انقلابی تبدیلی کی قربانی دو. اپنے خواہشات کی قربانی دو, اپنے پسند کی قربانی دو, دنیا کی محبت کی قربانی دے دو. اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر کرو. خود بخود یہ دنیا جو تم کو شکست دے رہی ہے, قدم قدم پہ تم کو ڈرا رہی ہے, وہ دنیا تم سے ڈرنے لگے گی, بشرط یہ کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر گھر بنا لے. آج ہمارے سینوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے, ہمارے سینوں میں دنیا کا ڈر ہے. اس لیے آج ہم رسوا ہو رہے ہیں. نہ دنیا ہی مل رہی ہے, نہ ہم کو آخرت مل رہی ہے. خدا را نوجوانوں, خدا را حالات کو سمجھو, اپنے زندگیوں میں ایک تبدیلی لاؤ. میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہاں علماء کرام مشائخین عظام میں, میں مذہبی معلومات زیادہ نہیں رکھتا, میں کوئی مذہبی رہنما نہیں. میں جسارت کر رہا ہوں کہ کچھ کہنے کی عوام سے, لیکن جتنی بھی میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا, جتنا بھی میں نے سیرت النبی کو پڑھا, جتنے بھی واقعات کو میں نے دیکھے رسول اللہ کے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سیدھے گھر چلے جاتے تھے. کسی سے نہیں ملتے تھے, کوئی کام نہیں کرتے تھے, کسی سے بات نہیں کرتے تھے. عشاء سے پہلے کھانا کھانا, عشاء کی نماز پڑھنا اور سیدھے گھر کو چلے جانا. اگر میں غلط ہوں تو اصلاح کیجیے میری. لیکن ہماری نوجوان نسل کا کیا ہے, عشاء کے بعد ہی تو دن شروع ہو رہا ہے, عشاء کے بعد ہی خیخے ہوتے ہیں, عشاء کے بعد ہی بکواس ہوتی ہے, عشاء کے بعد ہی چبوتروں کی رونق بڑھتی ہے, عشاء کے بعد ہی ہوٹلوں کی رونق بڑھتی ہے, عشاء کے بعد ہی شادی خانوں کی بھی رونق بڑھتی ہے, عشاء کے بعد ہی ملاقاتیوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. ارے کیا ہے بتاؤ؟ ارے تمہارے رسول کی سنت کیا ہے؟ تمہارے رسول اللہ کی زندگی کیسی تھی اور تمہاری زندگی کیا؟ ہر 8 دن 10 دن میں دیکھتے ہیں ایک قتل ہو رہا ہے, مسلمان کو کاٹ رہا ہے.
کیا ضرورت ہے دشمن کو ہم کو کاٹنے کی جب ہم خود کٹ رہے ہیں؟ کیا ہے؟ کچھ پیسے کے لیے، کچھ زمین کے لیے، کچھ عزت کے لیے، کچھ وقار کے لیے؟ ارے عزت کمانا ہے تو اللہ کی نظر میں عزت کماؤ، وقار کمانا ہے تو اللہ کے سامنے وقار کو کماؤ، دنیا کے لیے نہیں۔ ارے آج ہمارا سب عمل صرف دنیا کے لیے ہو گیا، اللہ کے لیے، آخرت کے لیے نہیں۔ خدا را اپنے زندگیوں میں تبدیلی لاؤ۔ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم بے بس ہیں، معذرت خواہی کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ مسلمان غریب ہیں ہم کہتے ہیں، ہم پسماندہ ہیں، ہم پچھڑے ہوئے ہیں، لیکن کیا جانتے ہو ایک سال میں کتنا پیسہ مسلمانوں نے شادیوں میں خرچ کیا؟ میں نے ایسے ہی بچوں کو رکھ کر ریسرچ کروایا، ٹیم دے کر، کہ پورے شہر میں کتنے شادی خانے ہیں حساب کرو، کتنے شادیاں ہو رہے ہیں حساب کرو۔ امیر آدمی سے لے کے غریب آدمی تک کم سے کم شادی 8 لاکھ یا 10 لاکھ تک میرے سروے میں آیا، کم سے کم۔ اب زیادہ سے زیادہ شادی تو بہت، 500 روپے نہیں، کم از کم 300 روپے پر ہیڈ کا کھانا تو لازمی ہے، یہ بھی ریسرچ میں آیا۔ 200 لوگ، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، 1000 2000 3000 نہیں، سال 2017 سے لے کر سال 2018 تک مسلمانوں نے صرف شادیوں پر قریب 5000 کروڑ روپیہ خرچا ہے۔ 5000! ہم غریب ہیں، وہ ہم جو 5000 خرچ کر سکتی ہے وہ اپنے آپ کو غریب کیسے بول سکتی ہے؟ ارے 5000 خرچ کرنے والوں، میں تم سے کہوں گا کم از کم دن میں 1 روپیہ اپنے جیب سے نکال کے مسجد کے ہنڈی میں تو ڈال دو، کسی سے منگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مسجد کے کمیٹیوں کو۔ کیا کوئی دیتا ہے؟ کتنے؟ کئی لوگ ہیں سگریٹ پیتے ہیں، کئی لوگ ہیں چائے کی عادت، کئی لوگ ہیں کافی کی عادت، کئی لوگ ہیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کی عادت۔ ہفتے میں 1 دن میڈم بولتے ہیں، گھر میں بیگم بولتی ہیں نہیں آج نہیں پکانا ہے، چلو باہر جائیں گے، شوہر لے کے جاتے ہیں میڈم کو، باہر کھانا کھلاتے ہفتے میں 1 دن۔ ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنی سگریٹ کے، ایک سگریٹ کتنے میں؟ 10 روپے میں بڑھ گئے، ایک چائے 12 روپے، کم از کم 2-3 چائے تو پیتے نا، چائے پینے والے، سگریٹ پینے والے 4-5 سگریٹ تو پیتے ہیں نا۔ میں 1 سگریٹ 1 چائے کے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، میں صرف 1 روپیہ مانگ رہا ہوں۔ وہ 1 روپیہ محلے میں کھنڈی بناؤ، اس میں ڈال دو۔ یہ 1 روپیہ میری طرف سے یتیم کی مدد کے لیے، یہ 1 روپیہ میری طرف سے بیوہ کی مدد کے لیے، یہ 1 روپیہ میری طرف سے تعلیم کے لیے میرے نوجوان بھائی کے لیے، یہ 1 روپیہ میری طرف سے ایک مظلوم کی مدد کے لیے، یہ 1 روپیہ میری طرف سے ایک بے قصور مجرم کو چھڑانے کے لیے، یہ 1 روپیہ میری طرف سے یتیم بچی کی شادی کے لیے، یہ 1 روپیہ میری طرف سے مسجد کے امام صاحب کے لیے۔ کیا آپ نہیں مجھے نہیں چاہیے، نہ مجھے زندہ باد چاہیے نہ مرد آباد چاہیے، مجھے قوم میں ایک انقلابی تبدیلی چاہیے۔ ہم تو مر جائیں گے، نہیں معلوم کہ میں کب مر جاؤں، لیکن قوم کی اس حالت کو دیکھ کر ہم چین سے اس دنیا سے رخصت بھی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ خدا را یہ تبدیلی لاؤ، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اگر ہم اپنے زندگیوں میں تبدیلی لا لیں گے تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ 200 روپے 400 روپے کا نیٹ تو، انٹرنیٹ تو فون پہ رہتا ہے، مگر 1 روپیہ ہم کسی کی مدد کے لیے نہیں دے سکتے۔
قوم کی تعمیریں صرف جذباتی تحاریر سے نہیں ہوتی. قوم کی تعمیر قوم ملت کے زندگیوں میں انقلابی تبدیلی و اصلاح سے ہوتی ہے. کیا تم وہ تبدیلی لانے تیار ہو؟ کیا وہ اصلاح کرنے تیار ہو؟ معاف کرنا، ہماری بستیوں میں دو ہی چیزیں بہت کھلتی ہوئی نظر آتی، اور میں نے فیصلہ کر لیا، اس جلسے کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مجھے شادی خانے کے افتتاح کی تقریب میں ربن کاٹنے کو نہ بلائیں. میں اب نہیں آؤں گا. ہمارے بستیوں میں دو ہی چیزیں دکھ رہی ہیں. آپ سروے کر کے دیکھو، صرف شادی خانے اور دوسری ہوٹلیں. کتنی ہوٹلیں؟ یہ روڈ سے چلے جائیے، ایک تھوڑے ادھر چلے جائیے، گنتے چلے جائیے، ہوٹل 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 ہوٹل، شادی خانہ شادی خانہ شادی خانہ. شادی خانہ ڈالنے والوں، شادی خانے کی جگہ اسکول ڈالو. شادی خانے میں جو پیسے لے رہے ہیں، اسکول میں بچوں کو پڑھا کر بھی پیسے لے لو. یہ شادی خانوں کے ذریعے ملت کا مستقبل سنورنے والا نہیں ہے. اسکول کے ذریعے ضرور ملت اسلامیہ کا مستقبل سنورے گا. یہ اصلاح ہونی چاہیے، یہ تبدیلی ہونی چاہیے. لیکن آج یہ اصلاح، یہ تبدیلی نہیں ہے. ہر ایک کو میں کہوں تو ہمارا حال تو کیا ہو گیا ہے کہ جب تقریر کرنے کھڑے رہے تو بس چائے والا بولے خوش ہو گئے، وہ والا بولے خوش ہو گئے، چوکیدار بولے خوش ہو گئے. واہ اکبر بھائی کیا بولتے. ارے اکبر بھائی کا چھوڑو، اکبر بھائی جی لیے اپنی زندگی. خدا را میں کوئی مداری نہیں، تماشا بتانے والا، ڈگڈگی بجانے والا نہیں ہوں میرے بھائی. میں تمہارا خدمت گزار ہوں، تمہارا خادم ہوں. اپنے الفاظ، اپنے عمل کے ذریعے میں تمہاری زندگی میں کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہوں. بابری مسجد کا غم منانے والوں، میرے دل میں تمہارے لیے بے انتہا احترام ہے، عزت ہے، خلوص ہے، سب کچھ ہے. لیکن ساتھ ساتھ کہوں گا، بابری مسجد کا اگر غم ہے، بابری مسجد کا اگر دکھ ہے تو اے بے نمازیوں، نمازی بن جاؤ. بابری مسجد کا حق تم نے ادا کر دیا، یہ دنیا بھی سمجھے گی، میں بھی سمجھوں گا، اور اللہ بھی سمجھے گا. میں یہی پوچھنا چاہوں، ہو سکتا ہے کہ میں پھر غلط ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں پھر غلط ہوں. معذرت معافی چاہتا ہوں. کیا اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے بندے کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ سے بڑھ کر کیا اللہ کے بندے کر سکتے ہیں؟ دنیا کا پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. تو پھر کیا بات تھی، کیا بات تھی؟ غور سے سنو، کیا بات تھی کہ اللہ نے اپنے گھر کی شہادت کی منظوری دے دی؟ اس لیے کہ اللہ اپنے گھر کی شہادت کی اس نظاروں کے ذریعے بے نمازیوں کو نمازی بنانا چاہتا تھا، بے راہ روی کی زندگی گزارنے والوں کو ایمان کے راستے پر لانا چاہتا تھا. اللہ اپنے گھر کی شہادت کے ذریعے مسلمانان ہند کو جو منتشر ہیں، اپنے گھر کی شہادت کے ذریعے ان کو متحد کرنا چاہتا. خدا را اللہ کے گھر کی شہادت کو رائیگاں جانے نہ دو. خدا را اللہ کے گھر کی شہادت کو رائیگاں جانے نہ دو. ارے مٹھی بھر سکھ اندرا گاندھی سنہری گرودوارا ٹیمپل میں چلے گئی تو کیسا احتجاج کیا، کیسا احتجاج کیا کہ دنیا ان کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہو گئی. اور ہم نے کیا کیا؟ خود غور کرو، میں نہیں کہوں گا، خود غور کرو. ہمارا حال ایسا ہے، شدت پسندی، انتہا پسندی. شدت پسندی انتہا پسندی سے نہیں ہوگی،
एक्सट्रीम में जाने से नहीं होगी। बोलते ना उर्दू में, दीवाने उठे सर को मुस्सल लपटे। सर को मुस्सल लपटने की भी जरूरत नहीं है, उतनी दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। एतदाल पसंद सलामत रवि की चाल चलो, दुश्मन के जाल में फंसो नहीं, दुश्मन के जाल को तोड़ते हुए अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओ। यह समझदारी है, यह अक्लमंदी है। खुदारा मेरी बातों को समझो, हालात को समझो। बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले बीजेपी के कितने अराकीन पार्लियामेंट थे और आज कितने अराकीन पार्लियामेंट है, गौर करो। हमारे कितने थे मुसलमान जब, अब कितने हैं, ये भी गौर करो। खुदारा जमहूरियत में नुमाइंदों की कामयाबी मायने रखती है। जमहूरियत में ये जलसों की कामयाबी के मायने से ज्यादा अगर मायने रखती है तो नुमाइंदों के इंतखाब ये मायने रखती है। जमहूरियत में अगर हमारी आवाज पार्लियामेंट में होगी, असेंबली में होगी, तो हमारे ऊपर होने वाली नाइंसाफी पर आवाज बुलंद की जा सकती है। लेकिन अगर हमारी नुमाइंदगी नहीं, हमारा नुमाइंदा नहीं, तो हमारी आवाजें इन्हीं गलियों में, इन्हीं चौराहों पे, इन्हीं बाजारों में, मैदानों में तड़प कर दम तोड़ देगी। एक आवाज जो यहां उठती है, यहां से चंद फासले पर जाकर दम तोड़ देती है, लेकिन जो आवाज पार्लियामेंट या असेंबली में गूंजती है तो वह दुनिया के कोने कोने तक जाती है, पहचानी जाती है, सुनाई जाती है और दुनिया मजबूर होती है सुनने के लिए। इसलिए जमहूरियत में हमको आगे बढ़ना होगा, जमहूरियत का हिस्सा बनना होगा। हमारी ताकत क्या है? अकबरुद्दीन ओवैसी की ताकत आपका इत्तेहाद, आपकी दुआएं और उसके बाद आपका वोट है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कई लोग अपने वोट का भी इस्तेमाल नहीं करते। अरे अगर तुम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अपने गुस्से का इजहार कैसे करोगे? अपने नाराजगी का इजहार कैसे करोगे? मुझसे नाराज है तो उसका भी इजहार वोट के जरिए करो, मेरे खिलाफ वोट डालकर करो, ताकि मैं देखकर अपनी गलतियों की इस्लाह कर सकूं। मगर ऐसा नहीं है। ध्यान दो मियां, कोई भी आन दो, कुछ नहीं होने वाला है, क्या होने वाला है? अरे नहीं मेरे भाई, हम अपना हक अदा करें या ना करें, आप तो अपना हक अदा करो ना। अगर मैं अपना हक अदा नहीं कर रहा हूं तो आप बरी जिम्मा कैसा हुए? आप अपना हक अदा करेंगे और मैं अपना हक अदा नहीं करूंगा तो मैं अल्लाह के सामने जवाबदेह हूं। अगर आप अपना हक अदा नहीं करेंगे तो आप अल्लाह के सामने जवाबदेह। हिंदुस्तान में बहुत बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो हमारा वोट है। खुदारा समझो, आज क्या है? आज क्या है बताइए? जिसके पास ताकत है उसके पास ही तो सब कुछ है ना, है या नहीं? अब बोलूंगा नहीं खुल के, समझ तो रहे हैं ना आप? ताकत है तो सब कुछ कर रहे हैं। ताकत है, शरीयत में मदाखलत हो रही है, ताकत है तो ये हो रहा, ताकत है तो वो हो रहा, सब कुछ है बोल के हो रहा है। मैं अगर कुछ बोलूं तो मेरे लिए तो मीडिया इंतजार में, पुलिस बेचैन, जेल तो इस्तकबाल के लिए कारपेट बिछा के खड़ी है, आ जाओ। लेकिन गौर करो, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यही है। आप बोलो, अगर मैं बाबरी मस्जिद के फैसले पर अगर यहां खड़े रह के तबसरा करूं तो शायद कल टीवी चैनल्स बोलेंगे देशद्रोही,
जेल में डाल दो, पुरमन फिजा को कर रहा है, अंदर डाल दो, ये डाल दो। मगर आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने वाले धोखेबाजों को पद्मा विभूषण, वही पद्मा विभूषण कुछ अडवाणी को दिया गया, नहीं उससे बढ़ के दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दिया, धोखा दिया, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को धोखा दिया, सब कुछ दिया। कौन? कल्याण सिंह। क्या मिला? सिर्फ एक दिन कोर्ट में बैठे रहे, राजस्थान के गवर्नर रहे। अडवाणी को क्या मिला? डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप। उमा भारती को क्या मिला? गंगा को साफ करने की मिनिस्ट्री। आप गौर करो तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास ताकत नहीं है, इस वास्ते मेरे नसीब में जेल है, उनके पास ताकत है, इसलिए बड़े बड़े कुर्सियां हैं। गौर करो, खुदारा गौर करो, गौर करो। हमने तो अपनी जिंदगी जी ली है, इस जिंदगी में इज्जत कमा ली है, शोहरत कमा ली है, नाम कमा लिया है, पहचान कमा ली है, दौलत कमा ली है। हम तो इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। अरे कल को हम नहीं रहेंगे। नौजवानों, तुमको रहना है तो कैसा रहना है ये तुमको फैसला करना होगा, तुमको फैसला करना है। आज रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डाल रही है, तो लोग जो तनकीद कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, 70 बरस की नाइंसाफी के बाद भी मुसलमान को इंसाफ पर यकीन है, इसलिए रिव्यू पिटीशन डाल रहा है। किस किस में नाइंसाफी नहीं हुई? तालीम में नाइंसाफी, क्या नौकरियों में नाइंसाफी, हक में नाइंसाफी, बजट में नाइंसाफी, मेरे बस्तियों में बुनियादी सहूलतों से और महरूमी नाइंसाफी, मुसलमानों के बस्तियों में स्कूल और बैंक की जगह पुलिस स्टेशन बनाकर नाइंसाफी। अरे कितनी नाइंसाफियां हुई, कितने फिसादात। सारी नाइंसाफी के बाद भी हमको इंसाफ पर यकीन है, और यही यकीन हमको रिव्यू पिटीशन डालने पर कह रहा है। हमको इस मुल्क के दस्तूर पे भरोसा है, हमको इस मुल्क के अदालत पे भरोसा है, इसलिए डालें। इसको गलत नजर से ना देखें। हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हम कबूल करेंगे, और क्या चाहिए, मुसलमानों ने कबूल किया। और हिंदुस्तान के न सिर्फ मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के हिंदुओं ने भी, अगर मुसलमानों ने उस फैसले को कबूल किया, सब्र का मुजाहरा किया, तो हिंदुओं ने उस फैसले पर जश्न नहीं मनाया। हां, वो अलग बात है, बास फिरका परस्त, बास जहर आलूद लोग मनाए, लेकिन ज्यादातर हिंदुस्तान पूरे अमन के साथ इस फैसले को कबूल किया। और आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट को जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ही को जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ही को जा रहे हैं, कोई दूसरे कोर्ट को नहीं। कानून में एक गुंजाइश है, उस गुंजाइश को भी हम आजमा रहे हैं, उस गुंजाइश का भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इस वास्ते के हमको यकीन है। कोई इसको गलत न समझे। उसके बाद जो भी होगा फैसला, चाहे हमारे हक में आए, हमारे हक में ना आए, हमको वो फैसला भी कबूल है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि क़यामत तक बाबरी मस्जिद जहां थी वहीं रहेगी, चाहे वहां पे कुछ भी बन जाए। वो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी, मस्जिद ही रहेगी। लेकिन मैं आवाम से अपील करूंगा, जोश में ना हो, होश में रहो, सब्र का मुजाहरा करो।
اور جو صبر کرتا ہے اس کے تعلق سے اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ صبر کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حدیث ہیں؟ صبر کرو، صبر کا پیمانہ بھر گیا ہے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ صبر کرو، صبر تم کو کامیابی دے گا۔ 6 دسمبر کو بند کا اعلان کیا، لیکن آپ سے کہوں گا کہ جو بند کرتا ہے کرنے دو، جو نہیں کرتا ہے نہیں کرنے دو۔ کوئی بھی نوجوان، کوئی بھی بزرگ زبردستی کوئی بند نہیں کروائے گا، کوئی بند زبردستی نہیں کروائے گا۔ جس کو کرنا ہے کرے، نہیں کرنا ہے نہ کرے۔ بابری مسجد کا غم ہے تو نوجوانوں سے کہوں گا، اگر غم ہے جتنا ہو سکتا ہے اس 6 دسمبر کے روز مساجدوں میں بیٹھ جاؤ، تلاوت قرآن پڑھو، مساجدوں کو صاف کرو، مساجدوں میں بیٹھ کر گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے دعا کرو، سجدے میں گر جاؤ، بیٹھ جاؤ مسجدوں میں، مسجدوں سے باہر نہ نکلو۔ بتا دو اس دنیا کو، تم ایک مسجد کو گرا کر اگر سمجھ رہے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے گا، ہم ختم ہو جائیں گے، تو نہیں، تم ایک گرائے لیکن ہم 1 کروڑ مساجدوں کو آباد کر دیں گے، سجدوں سے آباد کر دیں گے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کی گونج سے، صداؤں سے۔ اس چیز کو پیدا کرو، احتجاج ایسا کرو۔ آج میں کچھ کہوں تو غلط دکھے گا، لیکن سوالات تو بہت ہے دل میں۔ سپریم کورٹ میں کنٹمپٹ پٹیشن 27 سال سے پڑی ہے، معلوم نوجوانوں؟ کنٹمپٹ پٹیشن کہ یہ لوگ وعدہ کرے تھے سپریم کورٹ میں مسجد کو دھکا نہیں لگنے دیں گے، مسجد شہید ہوئی تو کنٹمپٹ آف کورٹ ہوا نا؟ سن رہے سمجھ رہے بات کو؟ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوا، وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی کی۔ 27 برس سے کنٹمپٹ پٹیشن ہیئرنگ کو نہیں آیا، کنٹمپٹ پٹیشن یہ ہیئرنگ کو نہیں آیا۔ لیکن میں دستور پہ حلف لیا ہوں، میں بحیثیت رکن اسمبلی دستور پہ حلف لیا ہوں، اس ملک کے دستور پہ یقین ہے، اور مجھے آج بھی ملک کے قانون پر پورا بھروسہ ہے۔ کنٹمپٹ پٹیشن آج تک نہیں آیا۔ آپ بتائیے، بابری مسجد رام جنم بھومی کے لیے ایوری ڈے ہیئرنگ ہوئی، بہت بہت شکریہ، ممنون، مشکور، اتنا پرانا فیصلہ حل ہو گیا، جس کے بھی حق میں ہوا، جس کے بھی خلاف میں ہوا۔ لیکن بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کو سزا کب ملے گی؟ بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کو سزا کب ملے گی؟ یہ میرا سوال ہے، آپ کا بھی ہے نا؟ ان کا بھی سوال ہے۔ دینے والوں، جس کا بھی حق ہے اس سوال پر، وہ دے دے اس کا جواب۔ کب ملے گی سزا؟ کب ملے گی سزا؟ ارے آپ بتاؤ۔ خیر، اور بہت سی باتیں ہیں، بہت کچھ کہنا ہے، وقت ابھی نازک ہے، اور بھی جلسے ہوں گے، ضرور ان جلسوں میں اور بیان کروں گا، لیکن آپ تمام سے یہی اپیل کروں گا کہ جلسوں کی کامیابی تعداد سے نہیں ہوتی۔ بدر میں کامیابی تعداد سے نہیں ہوئی، بیت المقدس حاصل ہوا تعداد سے نہیں۔ آج کا یہ جلسہ بھی کامیاب تعداد سے نہیں ہوگا، بلکہ ایمان اور کامیاب پیغام سے ہوگا۔ اس جلسے کی کامیابی مقرر کے تقریر اگر دلوں کو چھوتی ہے تو اپنے دلوں میں ایک
तय कर कर निकलो इस जलसे से कि इस जलसे के बाद हम आज से अपने जिंदगी में एक नई तब्दीली लाएंगे। हम यतीमों का सहारा बनेंगे, बेवाओं की मदद करेंगे, हम मजलूम की आवाज बनेंगे, हम अंधे की लाठी बनेंगे, हम अपने माँ बाप का एहतराम करेंगे, हम अपने माँ और बाप पे उफ नहीं कहेंगे। आज तय करके निकलो कि हम छोटों पे शफकत का इजहार करेंगे। तय करके निकलो हमारे रोजाना के खर्चे में से हम 1 रुपया खैर के काम को देंगे। तय करके निकलो कि हम इसराफ नहीं करेंगे। तय कर कर निकलो कि हम मसाजिदों को आबाद करेंगे। तय करके निकलो कि हम कुरान को पढ़ेंगे। तय करके निकलो कि हम सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करेंगे। तय करके निकलो कि हम शरीयत पे अमल करेंगे। तय करके निकलो कि किसी का भी अमल कुछ भी हो, हम अपने अमल को खराब नहीं करेंगे। हमारा हर अमल दायरे शरीयत होगा, हमारा हर अमल दायरे कुरान होगा, हमारा हर अमल दायरे अहादीस होगा, हमारा हर अमल दायरे इस्लाम होगा। चाहे दूसरे का अमल कुछ भी हो, हम अपने अमल को खराब नहीं करेंगे। हम अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लेंगे। 6 दिसंबर को पुरअमन बन मनाएंगे। जिसको बंद करना है करेगा, नहीं करना है नहीं करेगा। हम किसी के इश्तियाल में नहीं आएंगे, हम किसी के जाल में नहीं फंसेंगे, बल्कि हम जाल को तोड़कर अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। ये पैगाम है आज का जलसे का। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि अपने जिंदगियों में एक तब्दीली लाओ, अपने जिंदगियों में एक नई इनकलाबी तब्दीली लाओ। अल्लाह को मना लो। अल्लाह राजी तो दुनिया राजी, अल्लाह नाराज तो दुनिया भी नाराज। नहीं मालूम क्या खता हमसे हुई, नहीं मालूम क्या खता हमसे हुई कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज है। नहीं मालूम क्या गुनाह ऐसा हुआ जिससे कि अल्लाह हमसे नाराज है। चलो मेरे मुसलमानों, हम सजदों के जरिए सजा देते हैं अल्लाह की बारगाह में, गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की तौबा करते हैं और अल्लाह से माफी की पुकार करते हैं और अल्लाह से दरखास्त करते हैं कि अल्लाह, अरे अल्लाह, अरे अल्लाह, तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अरे अल्लाह, अरे अल्लाह, हम परेशान हाल मुसीबत ज़दा है मौला, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है मौला सिवाय तेरे। अल्लाह, अरे अल्लाह, अरे अल्लाह, तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अरे अल्लाह, हम बेसहाराओं की मदद फरमा। अरे अल्लाह, हम परेशान हाल मुसलमानों की मदद फरमा। अरे अल्लाह, हम मजबूर है, बेबस है, लाचार है मौला, तू हमारी मदद फरमा। अरे अल्लाह, तू अपने आसमान से रहमत के फरिश्तों को भेजकर हमारी हिफाजत फरमा। अरे अल्लाह, अगर हम बंदों से लापरवाही हो रही है मौला, तो तू अपने फरिश्तों के जरिए अपने वीरान मसाजिदों को आबाद कर दे मौला, तू आबाद कर दे। या अल्लाह, हमारी नौजवान नस्ल की जिंदगियों में तू एक तब्दीली ला दे अल्लाह। अरे अल्लाह, मसाजिदों को आबाद करने की हिदायत दे। अरे अल्लाह, बाबरी मस्जिद के इस रिव्यू पिटीशन में अरे अल्लाह, हम मुसलमानों को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। अरे अल्लाह, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो मेहनत की है मौला, अरे अल्लाह, हर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन अराकीन और उसके वकला की अरे अल्लाह, तू इनकी गैबी मदद फरमा, उनके परेशानियों को दूर फरमा, उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। हम मुसलमान शुक्रगुजार हैं सारे अकाबिरीन का। अरे अल्लाह, तो हमारे सारे अकाबिरीन की हिफाजत फरमा। अरे अल्लाह, तो हमारे बुजुर्गों की हिफाजत फरमा, हमारे उलमाए मशाइखीन की हिफाजत फरमा, हमारे मशाइखीन उज़्ज़ाम की हिफाजत फरमा। अरे अल्लाह, अरे अल्लाह, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा। अरे अल्लाह, इस हिंदुस्तान में एक ही आवाज है जो गूंज रही है मौला, वो आवाज मजलिस की है, असदुद्दीन ओवैसी की है मौला, तो असदुद्दीन ओवैसी की हिफाजत फरमा। अरे अल्लाह, दुश्मनों से उनको महफूज रख। अरे अल्लाह, असदुद्दीन ओवैसी साहब को सेहत दे। अरे अल्लाह, उनकी हिफाजत फरमा। अरे अल्लाह, अरे अल्लाह, तेरा यह बंदा
اور ہمارا یہ قائد اکیلے تنہا ہندوستان پھرتا ہے مولا, اس کے بہت دشمن ہو چکے ہیں مولا, تو اس کی حفاظت فرما اے اللہ, تو ان کی حفاظت فرما, مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما اے اللہ, مجلس کی حفاظت فرما اے اللہ, مجلس کے قائدین کی حفاظت فرما اے اللہ, جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں مولا, ان کی شادیاں کروا دے اے اللہ, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ, جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما اے اللہ, جو بیمار ہیں ان کے بیماریوں کو دور فرما اے اللہ, اے اللہ, دلوں میں بہت کچھ ہے, مانگنا چاہتے ہیں مولا, مگر زبان پہ نہیں آ رہے ہیں مولا, ہم نے جو مانگا ہے اس کو قبول فرما, جو دلوں میں ہے اس کو بھی قبول فرما اے اللہ, اے اللہ, تجھے واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اے اللہ, تجھے واسطہ خلفائے راشدین کا, اے اللہ, تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا, تجھے واسطہ اولیاء اللہ کا, تجھے واسطہ نیک لوگوں کا, اے اللہ, تجھے واسطہ اس محفل میں موجود اہل دلوں کا, نیک لوگوں کا, اے اللہ, تو ہم کو معاف فرما اے اللہ, تو ہم کو معاف فرما اے اللہ. اب اور کتنا آزمائے گا مولا, ہم ہندوستان کے مسلمان 70 برس سے تیری ہر آزمائش پر ہم نے تیرا شکر ادا کیا, فسادات میں کٹتے رہے, تیرا شکر ادا کرتے رہے, فسادات میں لٹتے رہے, تیرا شکر ادا کرتے رہے, تخت و تاج لٹتا رہا, تیرا شکر ادا کرتے رہے, عزت و عصمت لٹتی رہی, تیرا شکر ادا کرتے رہے, بستیاں اجڑتی رہی, تیرا شکر ادا کرتے رہے, بچے یتیم ہوتے رہے, تیرا شکر ادا کرتے رہے, بیٹیاں بیوہ ہوتی رہی, تیرا شکر ادا کرتے رہے. مولا, مولا, تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہم ہندوستانی مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما, اپنی ناراضگی کو ختم کر دے یا اللہ, اپنی ناراضگی کو ختم کر دے یا اللہ. ہمارا, ہائے اللہ, ہمارا گناہ ہی تھا, ہو سکتا شاید اے اللہ ہماری غفلت کی تھی, ہو سکتا شاید کہ تیرا گھر شہید ہو گیا, اے اللہ, تو ہم کو معاف فرما اے اللہ, تو ہم کو معاف فرما اے اللہ, تو ہم کو معاف فرما, ہم سب کو ایک کر, نیک کر. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک زوردار نعرہ کہاں تک پہنچنا ہے؟ بابری مسجد کو شہید کرنے والے ظالموں کے دروازے تک پہنچنا ہے. ایسا زوردار نعرہ لگا دو, لگائیں گے نا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. قائد مقررہ عالی جناب اکبر الدین اویسی صاحب کے خطاب کے بعد آج کا یہ جلسہ اختتام کی منزل پر پہنچا. تمام علماء مشائخ A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش. جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب, جو کہ بالکل آبادی سے لگا ہوا, بنگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر, BT روڈ سے لگا ہوا, تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ. A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے. آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں. آفس ایٹ پلر نمبر 235 اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ, راجندر نگر, حیدرآباد. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے, اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے, جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.